السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بھائی بہن خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اب جہاں کہیں بھی ہو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے مجھے سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی باتوں سے ضرور نوازیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 10 ربیع الثانی۔ کفار و مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اور دین حق کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کبھی پیٹھ کے بل تو کبھی پیٹ کے بل لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، اور انہیں مارتے ہوئے اسلام چھوڑنے کو کہتے، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عہد کہتے، یعنی خدا ایک ہی ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اور ان کے والدین یعنی ماں باپ جب مسلمان ہوئے تو کفار انہیں بے پناہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو ان کی حالت زار دیکھ کر فرماتے، یاسر کے خاندان والوں کو اللہ صبر دے، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ کو مشرکین نے تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر ڈالا تھا۔ الغرض کفار نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ غلاموں سے لے کر معزز لوگوں تک ستایا گیا، درختوں پر لٹایا گیا، پیروں پر رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹ اور پیٹھ پر پتھر کی تپتی ہوئی سلیں بھی رکھی گئی۔ غرض ہر طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر صحابہ کرام کو ایمان سے نہ ہٹا سکے۔ صحابہ نے تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ کے کرتے کی برکت۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا۔ مدینہ میں جو بھی بیمار ہوتا اس کرتے کو دھو کر بیماروں کو اس کا پانی پلاتی، اور بیماروں کے بدن میں اس کو لگاتی تو اسے شفا حاصل ہو جاتی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی امانت رکھی تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر و محتاجگی اور ذلت سے اس طرح پناہ مانگا کرو، نعوذ باللہ من الفقر والقلت والذلت وان نظلم او نظلم۔ ترجمہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں فقر و فاقہ اور ذلت سے، اور اس سے کہ ہم پر کوئی ظلم کرے یا ہم میں سے کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، ان کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہوں، یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ ترجمہ، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔
نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کھانا آ جائے اور اس کے پیروں میں چپل ہو تو اس کو نکال دے، اور اس کے لیے پیروں کے لیے راحت بخش ہے اور سنت بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ چپل جوتے اتار کر کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنائے، آمین۔